نحمد و نصلی علی رسول الکریم بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ نبی الامی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے پارے کا خلاصہ ہوا، چونکہ پہلی تراویح تاخیر سے ہوئی اس لیے جو پارے چل رہے ہیں ان کا خلاصہ بھی چونکہ 4.5 پارہ اور ابھی خلاصہ اپنا دوسرا ہے، تو دوسرے پارے میں سب سے پہلے تحویل قبلہ کا حکم ہے، یعنی قبلہ بدلنے کا۔ تو قبلے کے تعلق سے ایک تاریخی بات یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کا قبلہ خانہ کعبہ رہا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کا قبلہ مسجد اقصیٰ کو اللہ تعالی نے بنا دیا، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضور کی زندگی میں تحویل قبلہ کے اعتبار سے 3 طرح کا معاملہ رہا۔ پیدائش سے لے کر کے ہجرت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو ہی قبلہ بنایا، اور پھر ہجرت کر کے جب مدینہ آئے حضور تو مدینہ میں 16 یا 17 مہینہ آقا علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنایا، اور پھر 16 اور 17 مہینہ مکمل ہو گیا تو حضور نے دوبارہ پھر سے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا، اور یہ قیامت تک کا قبلہ ہو گیا۔ تو جب قبلہ کا حکم آیا تو اس کے بعد چند سوالات صحابہ کرام تھے جن کا جواب 1-2 صفحے کے اندر دیا گیا۔ پہلا سوال تو چونکہ یہ یہودیوں کی طرف سے تھا جو مذاق اڑا رہے تھے، بلا وجہ قبلہ بدل دیا، بلا وجہ قبلہ بدل دیا، تو ان کو 2 جواب دیے گئے۔ پہلا جواب یہ دیا گیا مشرق و مغرب اللہ کا ہے، اللہ جدھر چاہے اپنے محبوب سے نماز کے موقع پر چہرہ کروا لے گئے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ کون محبوب کی پیروی کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے۔ اور ایک سوال صحابہ کرام کی طرف سے تھا کہ ہمارے وہ بھائی جو مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور ان کا انتقال ہو گیا، ان کی نماز کا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو یعنی تمہارے اعمال کو برباد نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ مطلب ادھر منہ کر کے نماز پڑھی ان لوگوں نے تو اللہ نے ان کی نماز کو بھی قبول فرما لیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک آیت بڑی زبردست بتائی، جس آیت کریمہ میں یہ کہا گیا کہ اہل کتاب یعنی تورات اور انجیل اور زبور کے پڑھنے والے یہ لوگ حضور کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ باپ اپنے بچے کو بہت اچھے سے پہچانتا ہے تو ویسے ہی ہر اہل کتاب کا فرد حضور کو اچھے سے پہچانتا ہے۔ چنانچہ اس کی تحقیق کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن سلام کے ایمان لانے کے بعد پوچھا تھا، اے عبداللہ ابن سلام، اللہ تعالیٰ تو ایسے فرماتا ہے، کیا معاملہ ہے ایسا؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا لوگوں کو اپنے بچوں کے بارے میں شک ہو سکتا ہے کہ میرا ہے کہ کسی اور کا ہے، لیکن حضور کے بارے میں کسی کو شک نہیں، سب کو معلوم ہے نبی آخر الزماں یہی ہے۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی پہچانتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کرنے کا حکم دیا، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا پھر حضور کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا، پھر اس کے بعد نماز اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مدد چاہنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد پھر شہداء کا تذکرہ فرمایا۔ شہداء کرام کے بارے میں 2 آیتیں ہیں، ایک سورہ بقرہ کے اندر ہے، ایک سورہ آل عمران کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے اندر فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ زندہ ہیں، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ کیا ہے؟ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کو کہنے سے منع فرمایا، مردہ کہنے سے منع کیا اور مردہ گمان کرنے سے منع فرمایا ہے کہ نہ مردہ کہنا اور نہ ہی مردہ گمان کرنا۔ دیکھو ایک ہوتا ہے دماغ میں گمان آنا اور ایک ہوتا ہے زبان سے بولنا۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے پہلے زبان میں پابندی لگائی سورہ بقرہ کے اندر، بولنا مت مردہ، اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا لا تحسبن، گمان بھی مت کرنا۔ کتنی بڑی بات ہے، اور کئی حدیثیں ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے حضور کے بعد، حضور کے دور میں صحابہ کرام غزوہ احد کے شہداء کے مزارات پہ جاتے، حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ جاتے، جا کے سلام کرتے تو باقاعدہ سلام کا جواب آتا رہا ہے، باقاعدہ سلام کا جواب آتا ہے۔ امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر کئی حدیثیں نقل کی ہیں، پھر ان کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور صفا مروہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے دو لفظ ہیں، ایک ہے شعار، ایک ہے علامت۔ علامت تو کبھی کبھی مٹ بھی جاتی ہے۔ علامت کیا ہے؟ کوئی نشانی، مان لیجئے آدمی کچھ چیز کو ماپا اور ماپ کر کے کوئی پتھر رکھ دیا تو یہ بولے علامت ہو گئی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ فلاں نے ماپ دیا ہے، تو اس کے لیے اردو میں اس کو بھی بولتے ہیں نشانی۔ اور ایک نشانی ایسی جو قیامت تک رہے، تو جو وقتی طور پہ رکھی جائے، مٹ بھی جائے، اس کو علامت کہتے ہیں، اور جو ہمیشہ کے لیے نشانی ہو اس کو شعار کہتے ہیں، اور شعار کی جمع ہے شعائر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صفا مروہ اللہ تعالیٰ کے شعار میں سے ہے، یعنی قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی بنا دیا ہے، شعار ہمیشہ کے لیے۔ جی اس کے بعد ہر آدمی جو صفا حج عمرہ کرے وہ جو ہے اس کا طواف کرے، طواف یعنی چکر لگائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، جیسے کہ حضور کے اوصاف کو چھپایا تھا لوگوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے کی مذمت فرمائی، لیکن جو توبہ کر لے تو اللہ نے اس کی توبہ کو بھی قبول کرنے کا حکم دیا۔ لیکن توبہ کا جو انداز رکھا ہے اللہ نے، دو تین طریقے بتائے، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، مگر جو توبہ کرے، اپنے آپ کو سنوارے اور لوگوں کو معلوم بھی ہو جائے کہ توبہ کر چکا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں فوراً توبہ کا اعتبار نہیں ہوگا، توبہ کریں، تھوڑا وقفہ دیا جائے گا آدمی کو کہ یار توبہ پہ ہے کہ بس خالی زبان سے کر کے بھاگ گیا۔ توبہ کرے، اصلاح کرے اور لوگوں پہ واضح ہو جائے۔ اللہ فرماتا اگر ایسا ہو فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، رحمان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کو، قدرت کو جو ہے آسمان و زمین کی تخلیق اور تمام چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور پھر شان کو بیان فرمانے کے بعد کفار مکہ کی تردید کی اللہ تعالیٰ نے۔ کیسے؟ کہ وہ معبودان باطلہ کی پوجا کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھاتا چلوں، تقلید 3 صورتیں ہوتی ہیں جن میں سے 2 صورتوں میں تقلید کی اجازت نہیں ہوتی، پورا بیان ہو چکا ہے۔ کیونکہ احکام جو ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، پہلے عقلی، نقلی۔ عقلی جو آدمی اپنے دماغ سے جان سکے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، یہاں پہ کسی کی تقلید نہیں کرنا ہے۔ اور پھر نقلی ہے جو یعنی قرآن و حدیث میں جو آیا، ان کی 2 صورتیں بنیں گی، ایک بنیاد اور ایک اوپر۔ جو بنیاد ہو اس کو کہا جاتا ہے اصول، اور جو بنیاد نہ ہو اوپر اس کو بولتے ہیں فروع۔ بنیاد میں بھی تقلید کسی کی نہیں ہوتی، جیسے 5 ٹائم کی نماز ہے، یہ بنیاد ہے، ضروریات ہے، اصولیات ہے۔ اس میں اگر کوئی آدمی آ کر کے شرارت کرے، بولے نہیں 6 ٹائم کی نماز ہے، تو نہیں چلے گی بات۔ کوئی آ کر کے بولے 4 ٹائم کی نماز ہے، نہیں چلے گی بات۔ 5 ٹائم کی اصول ہے، فائنل ہے۔ فروعیات میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ ایک بول رہے ہیں، ایک حدیث میں آیا ہاتھ ناف کے نیچے باندھے، ایک حدیث میں آیا اوپر باندھے، تو اب اختلاف ہو گیا۔ تو اب اختلاف ہو گیا، کون سی حدیث پہ عمل کیا جائے؟ تو حدیث پر عمل کرنے کے لیے کسی نہ کسی امام کی بات مانی جائے گی، اور جب کسی امام کی بات مانی جائے گی تو اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اب آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی کی تقلید ہوگی کیا؟ لیکن مکہ کے باشندے تقلید کرتے تھے، ان سے کہا جاتا ان پتھروں کی پوجا نہ کرو، تو بولتے نہیں ہمارے باپ دادا تو کرتے آئے ہیں۔ تو یہاں پہ تو تقلید کی قائل ہم بھی نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، ہم بھی تقلید کی مذمت کرتے ہیں، اور اس کو پھیٹ کر کے ہر جگہ لے کر کے آنا یہ غلط بات ہے۔ جی
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی ہے کفار مکہ کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حلال غذاؤں کو کھانے کا حکم دیا ہے۔ اب حلال غذاؤں کے بارے میں قاعدہ یاد رکھیں، بڑا پیارا قاعدہ۔ کیا کھا رہے ہیں آپ؟ سبزی بھاجی کھا رہے ہیں یعنی ویج ہے یا نان ویج ہے؟ ویج ہے یعنی سبزی بھاجی، تو اس میں دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے بس، تو حلال ہے ہر سبزی۔ نمبر ایک، نشہ نہ ہو، کہ چلنے میں نشہ مطلب چلنے میں پاؤں لڑکھانے لگے، ورنہ کھانے میں تو سستی آ ہی جاتی ہے۔ نشہ نہ ہو۔ نمبر دو، کھانے کے بعد وہ نقصان نہ کرے، تو وہ چیز حلال ہے۔ اب اپنے یہاں جو مشہور ہے کبٹ، بولے مت کھاؤ، زبان یہ ہو جاتی وہ ہو جاتی۔ اب اس کے بارے میں دیکھو، کیا وہ کھانے کے بعد نشہ آتا ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں۔ پھر پوچھا جائے کہ کیا اس کو کھانے کے بعد تکلیف ہوتی ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں، تو حلال ہے پھر وہ۔ یہ ہو گیا سبزی بھاجی اور پھل فروٹ کے بارے میں قاعدہ۔ اب اس کے بعد آ گئے اگر نان ویج پہ، گوشت وغیرہ میں، تو گوشت میں کون سے جانور کا گوشت ہے؟ دریائی ہے، مطلب بری ہے یا بحری؟ بری خشکی کا اور بحری یعنی دریائی۔ تو دریائی جانوروں میں خالی ایک ہی جانور ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے، وہ ہے مچھلی۔ لیکن مچھلی میں بھی ایک کو آقا علیہ السلام نے حرام قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ مچھلی طافی ہو جائے، یعنی خود مر کر کے، خود سے مرے اور مرنے کے بعد اوپر تیرنے لگے، خود سے مرے تالاب میں اور مر کر کے تیرنے لگے، وہ سمک طافی ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اور بری ہے، خشکی کا جانور ہے، تو خشکی کے جانور میں پھر یہ دیکھا جائے گا دو ٹانگ والا ہے یا چار ٹانگ والا ہے۔ دو ٹانگ والا جیسے کہ مرغی، یا آسان لفظوں میں یوں کہہ لو پرندہ ہے کہ چرندہ ہے یا درندہ ہے۔ اگر درندہ ہے تو حلال ہی نہیں، حرام ہے۔ اور اگر چرندہ ہے، چرنے والا ہے، تو دانت کو کسوٹی بنایا گیا ہے کہ وہ اس کے پاس دانت کون سے، نوکیلے ہیں یا چپٹے ہیں۔ اگر نوکیلے ہیں تو ان کا کھانا حرام ہے، سوائے اونٹ کے کہ اس کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں لیکن اس کا کھانا حلال ہے۔ اور اگر پرندہ ہے تو پرندے میں اس کے سامنے گوشت ڈال کر کے دیکھے وہ کیسے کھاتا ہے، آیا اپنے چونچ سے کھاتا ہے یا پنجوں سے کھاتا ہے۔ اگر چونچ کا استعمال کرے تو حلال ہے، پنجے کا استعمال کرے تو حرام ہے۔ یہ قاعدہ حدیث کی روشنی میں پورا بتایا گیا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کے کھانے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کا رد کیا اور پھر حرام چیزوں کو نہ کھانے کا حکم دیا کہ حرام ہے، جیسے مردار مرا ہوا جانور حرام ہے، بہتا ہوا خون یہ حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور جس جانور کے ذبح کے وقت جو ہے نا غیر خدا کا نام لیا جائے، کوئی بول دے وے ابا کے نام سے، حرام۔ درود شریف بھی حتیٰ کہ ذبح کے ٹائم پہ پڑھ لیا تو جانور حرام ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ 3 جگہ ہیں جہاں پہ حضور کا نام اللہ کے نام کے ساتھ نہیں ہے۔ پہلا مقام اذان جب ختم ہوتی ہے ہم لوگ بولتے لا الہ الا اللہ، بس وہاں پر نہیں ہے۔ دوسرا مقام جب چھینک آئے، تو جب چھینک آتی ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، بس حضور کا نام وہاں نہیں۔ تیسرا مقام جانور جب ذبح کرنے لگے تو وہاں پر نہیں ہے کہ وہاں صرف اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ 3 مقام ہے، یاد رکھیں جی۔ تو جو ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لے لیا جائے تو وہ حرام ہے۔ اب کوئی بولے بھوکا آدمی ہے وہ کیا کرے، کھانا مل ہی نہیں رہا وہ کیا کرے؟ تو اس پہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات میں گشت فرماتے تھے، ایک خاتون نے کتا پکڑا، ہانڈی چڑھا رکھی تھی پورا ایک دم پکنے کی تیار، اور کتے کو ذبح کرنے جا رہی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، دیکھا، خاتون سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کئی دن سے ہم لوگ بھوکے ہیں اور ہمارے یہاں کھانے کے لیے سامان نہیں ہے، تو ہمارے لیے کتا کھانا حلال ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جو مجبور ہو جائے تو حد سے آگے نہ بڑھے اور نہ ہی دل میں خواہش کرے۔ بڑا زوردار گوشت ہے، نہ دل میں خواہش بھی نہ ہو اور نہ حد سے آگے بڑھے، تو اب اس کے لیے وہ گناہ نہیں ہے، وہ حلال ہے۔ تو کہا ہمارے لیے حلال ہو چکا ہے جان بچانے کے لیے۔ حضرت عمر رونے لگے، فرمایا اس کو چھوڑ دو بہن۔ چھوڑا، اپنے غلام کو لیا گئے، اپنی پیٹھ پر راشن لاد کر لا کر کے اس خاتون کو دیا تھا۔
تو اگر کوئی آدمی مجبور ہو جائے، جان بچانے کے معاملے آ جائے، تو حرام چیز بھی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، لیکن کتنی؟ جتنے میں جان بچ جائے بس، نہ اس سے زیادہ، اور نہ وہ لذت لے کے کھائے۔ اللہ نے منع فرمایا لذت لے کے نہ کھائے وہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ یمنیوں کا رد کیا ہے۔ یمنی لوگوں کا الگ ہی تقویٰ تھا، وہ بولتے تھے کہ ہم لوگ اگر حج کرنے نکل گئے، عمرہ کرنے نکل گئے، تو اب گھر میں نہیں جانے کا۔ جیسے اپنے یہاں بولے دعا ہو گئے اب جانا نہیں، سارے کام کریں گے، گھر میں نہیں جانے دیں گے بس۔ تو وہ لوگ بولتے تھے اب گھر سے نکل گئے، اب جانے کا نہیں گھر کے اندر۔ بولے پھر کیا کیا جائے؟ تو وہ لوگ کہتے تھے پیچھے کی دیوار سے پھاند کر کے آؤ، اور یا اس کو گرا کر کے آؤ۔ اچھا، مکے سے وہ نکل جاتے یمن سے، اور مکے میں جا کے چوری وغیرہ کرنے لگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا تقویٰ یہ نہیں ہے کہ تم دروازوں کے پیچھے سے آؤ، تقویٰ یہ ہے کہ تم جو ہے اللہ پر ایمان رکھو، فرشتوں پر ایمان رکھو، کتابوں پر، نبیوں پر، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس پر تم ایمان رکھو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کا حکم دیا ہے۔ قصاص کی صورتیں بہت تفصیلی انشاءاللہ اس میں کبھی بیان کریں گے، بہت اہم چیز ہے وہ۔ قصاص سے بظاہر لگتا ہے کہ مرڈر ہو رہا ہے، جان جا رہی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آدمی اگر معلوم ہو جائے میں ماروں گا تو مجھے بھی مارا جائے گا، تو کاہے کو مارے گا وہ؟ خون کا بدلہ خون تو ڈرے گا، تو اللہ فرماتا ہے اس میں زندگی ہے۔ پھر اس کے بعد روزے کا تذکرہ ہے، جس کو کل دوپہر کے درس میں تقریباً بتا ہی دیے آپ نے۔ اور اسی طریقے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے دنوں میں کئی چیزوں کی اجازت عطا فرمائی، جیسے کہ مباشرت پہلے نہیں کر سکتے تھے۔ پھر روزے کا معاملہ ایسا تھا کہ اگر شام میں سو گئے تو دوبارہ کھانے کی اجازت نہیں تھی، تو حضرت سرما کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے رات میں کھانے کی اجازت دے دی، حضرت عمر کی وجہ سے رات میں بیویوں کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چاند کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حج کا پورا طریقہ بیان فرمایا ہے انشاءاللہ، اور آگے گفتگو رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فیضان قرآن، برکات قرآن سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی الامی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم ربنا حاسبنا حسابا یسیرا وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ مولا ہم سب کی تراویحوں کو قبول فرما، عبادتوں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، تلاوت قرآن اور سماعت قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنا، ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ، مرشدین کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، بیماروں کو شفا، صحت، تندرستی عطا فرما، خوشحال زندگی، شاد آباد زندگی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔